فرشتے کرام علیہ السلام بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کی جائے قیام ہے اور ان کی تعداد کو صرف اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ ہمارے رب تبارک و تعالی نے فرمایا، میں اللہ کو پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اور آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے نہیں جانتا۔ لوگوں کے ذہنوں اور فطرت میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ فرشتے کرام خوبصورت خلقت والے ہیں اور ان کی عظیم قدرت ہے اور خوبصورت اور حسین شکل و صورت والے ہیں، اور واقعہ ایسا ہی ہے۔ اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں میں ممتاز بنایا ہے اور ان کو آسمان کی 20ویں کا امین بنایا ہے، اور انہیں ذوالجلالہ نے وہ خصوصیات عطا کی ہیں جو کسی اور فرشتے کو نہیں دی گئی اور نہ ہی کسی اور مخلوق کو۔ جبرائیل علیہ السلام کے حامل ہیں، اسلام کے امین ہیں اور اللہ عز و جل کے حکم سے شریعت، وحی اور احکام کو آسمان زمین تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ظالم قوموں کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلالہ نے ان کی خلقت کو عظیم اور ممتاز بنایا ہے، اور وہ خالق سبحان الجلیل الہ کے سب سے قریب ترین فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ وہ واحد فرشتوں میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کو نبوت اور رسولوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے۔ وہ اللہ عز و جل کا رسول ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان واسطہ ہیں اور ان تک وہی مشورہ اور مدد پہنچانے والے ہیں۔ ان کے کوئی القاب ہیں اور وہ مختلف شکلوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو پہنچانے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے سرداروں اور بزرگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور وہ اللہ عز و جل کے سب سے نزدیک ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے 600 پروں کا کیا راز ہے اور وہی انہیں آمین کیوں ہیں؟ وہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر ہونے والے اور فرشتے میں سب سے افضل کیوں ہیں؟ معزز ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری معلومات گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فضائے سلب و خلق کے اجماع کے مطابق وہ روح ہیں جن کا ذکر اللہ عز و جل کے فرمان میں آیا ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں زمین پر اترتے ہیں۔ وہ شدید قوت والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ خوبصورت شکل والے ہیں۔ قتادہ نے کہا کہ وہ لمبی اور خوبصورت خلقت والے ہیں۔ فرشتے علیہ السلام اللہ عز و جل کی مخلوق کی عظیم تخلیق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نور سے پیدا کیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے، اور آدم اس چیز سے جو آپ کو بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کئی کاموں کی ذمہ داری دی ہے، جیسے کہ وحی پہنچانا، سور پھونکنا، بندوں کی روحوں کو نکالنا اور رسولوں تک وحی پہنچانا۔ اللہ عز و جل نے اپنی آنکھ، علم، حکمت، رحمت اور فضل سے جبرائیل علیہ السلام کو چنا کہ وہ وحی کے امین ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عزت و مقام کو بلند کیا اور دیگر تمام فرشتوں پر ان کی فضیلت دی۔ جبرائیل علیہ السلام خوبصورت شکل و صورت والے، کریم الخلاق، حمید الصفات ہیں، اور تمام فرشتے بھی ایسے ہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پروں میں سے ایک یا زیادہ پروں کی بات ہے۔ جبرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اور ایک قول کے مطابق جبریل یا جبرائیل کا مطلب عبرانی میں اللہ کا آدمی ہے۔ لفظ جبر یا جبر کا مطلب آدمی اور لفظ جبر کا مطلب ہے آدمی۔ ایل کا مطلب ہے اللہ، پس جبرائیل عبداللہ ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو الروح، روح المقدس، الروح الامین، امین الوحی، امین الوحی، روح من امر اللہ اور النموذ العظیم کے لقب دیے گئے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم میں 5 عمدہ صفات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ عز و جل کے قول میں بے شک یہ ایک معزز رسول کا قول ہے، قوت والا، عرش کے مالک کے نزدیک، مطاع پھر آمین۔ اور جبرائیل کو مختلف القاب دیے گئے ہیں، جیسے کہ روح القدس، روح الامین، امین الوحی، الناموس الاکبر اور شاہد القول۔ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قول بس وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ پھر اس نے اپنے بندوں کو جو وحی دینی تھی وہ دی۔ کی سفیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 600 پروں کے ساتھ دیکھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں بھی کہا اور اس نے اسے 1 مرتبہ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ جبرائیل کے 600 پر تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پروں سے موتیوں اور یاقوت کے ستارے گرتے تھے۔ معراج کا سفر معجزات میں سے ایک ہے جس سے اللہ عز و جل نے اپنے نبی، اپنے چنے ہوئے اور محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو عزت دی اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں تک لے گیا۔ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل نے زمین اور آسمان کے آمین اللہ الرحمن کے پاس اکٹھے ہوئے، حتیٰ کہ انہیں جنت دکھائی، انبیاء اور مرسلین بھائیوں سے ملوایا اور اللہ عز و جل کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کروایا۔ مبارک ہو آپ کو اے رسول اللہ عز و جل کا فضل، اللہ آپ کو ہماری جانب سے بہترین جزا دے۔ اللہم ہمیں ان کی زیارت اور شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ اس حدیث میں ابو اسحاق الشیبانی نے زر بن حبیب رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے قول بس وہ 2 کمانوں کے برابر، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ پھر اس نے اپنے بندوں کو جو وحی دینی تھی دی کہ معنی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تخلیق کی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہیں آسمان سے زمین تک اترتے دیکھا۔ ان کی عظیم خلقت نے زمین و آسمان کے درمیان کی خلا کو بھرا ہوا تھا، آسمان سے زمین تک۔ اور معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امین الوحی جبرائیل علیہ السلام کے درمیان صرف 2 کمانوں یا 2 ذرائعوں کا فاصلہ تھا، جو شدید قریب کی علامت ہے۔ یہاں ایک سوال ہمیشہ سننے کو ملتا ہے اور ان لوگوں سے جو عقل کو ایمان اور نقل سے پہلے استعمال کرتے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور دینی اصولوں میں شک پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پروں کا ذکر ہے، جن میں سے ہر ایک دنیا سے بڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا، ایک مرتبہ بیتحاد مکہ میں اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہی میں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا میں نظر آئیں جبکہ وہ اس سے بڑے ہیں؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی وضاحت ہو کہ وہ دنیا سے بڑے ہیں، بلکہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پروں میں سے ہر ایک نے افق کو ڈھانپ لیا۔ امام رحمۃ اللہ نے مسند میں روایت کیا کہ حجاج نے شرائق سے، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے عبداللہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، جن میں سے ہر ایک نے افق کو ڈھانپ لیا، جن کے پروں سے موتیوں اور یاقوت کی چمک گرتی تھی، جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے افیق کو اعلیٰ کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ایسے ایک شدید قوت والے نے سکھایا جو کہ قوت والا تھا، پس وہ اتباع پذیر ہوا،
جبکہ وہ اعلیٰ افق پر تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ اعلیٰ افیق پر تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور صحیح روایت میں ابن مسعود اور رضی تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے تمام پروں کے ساتھ افق کو ڈھانپ لیا تھا۔ ایک پروں کے بارے میں امام مسلم نے مسروق سے روایت کی، انہوں نے عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے کہا، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، بس اس نے اپنے بندوں کو جو وحی کرنی تھی کی۔ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مردوں کی صورت میں آتے تھے، اور اس مرتبہ وہ اپنی اصلی صورت میں آئے اور انہوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ اور ایک روایت میں عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل ہے، میں نے ان کی تخلیقی صورت میں صرف ان کو 2 مرتبہ دیکھا، میں نے انہیں آسمان سے زمین تک اترتے ہوئے دیکھا۔ بس جبرائیل علیہ السلام کی عظیم خلقت نے آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو بھرا ہوا تھا، وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے حرکت کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو ایک رف پر دیکھا جو آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو بھر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک پر نے افق کو ڈھانپ لیا تھا۔ یہ عقل کے مطابق ناممکن نہیں ہے اور نہ ہی تصویر کرنا مشکل ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے اور سورج کے درمیان پردہ کو رکھ لے تو وہ سورج کو چھپا لے گا، اگر دوسرا پردہ اس کے اوپر رکھے تو وہ بھی سورج کو چھپا لے گا، اور ہر ایک پردے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سورج کو آنکھ سے چھپا رہا ہے۔ اس طرح یہ بعید نہیں کہ ہر پر افیق کو بھر دے اور ڈھانپ لے، تاکہ اگر اس کے پیچھے بھی ایک اور پر ہو جو افیق کو ڈھانپ رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک پر نے افیق کو ڈھانپ لیا تھا۔ یہ بھی امور کی تفصیلات میں جانا گیا ہے کہ جو تصویر سے باہر ہو، اہل علم کا مشغلہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ مضبوط علم پر مبنی ہے۔ اس لیے اہل علم کو قاعدہ ہے کہ ایسے غیبی امور کو تسلیم کریں جیسے آئے ہوں، اللہ عز و جل کے حکم اور علم کو مانتے ہوں، کیوں نہ کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام پر نازل کیا، ان کے ساتھ 21 صحیفے تھے، انہیں زریعت، حروف، تہجی اور لوحے سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ سکھایا، پھر انہیں مکہ لے جا کر مناسک حج سکھائے۔ جبرائیل اسحاق نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا، اور اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ الخلیل علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے جبرائیل علیہ السلام نے بچایا۔ اس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو فرعون کی سازشوں سے محفوظ رکھا اور فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں پھینک کر غرق کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو زرع بنانے کی صنعت سکھائی۔ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ مریم بنت عمران علیہ السلام میں پھونک ماری تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کی پیدائش کی بشارت دی۔ اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو سب سے اہم ماموریت اور ذمہ داری سے نوازا، یعنی سیدنا انبیاء و مرسلین، خاتم النبی محمد بن عبداللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی پہنچاتا ہے، اور لیلۃ الاسراء و معراج میں ان کے ساتھ آسمانوں تک جانا۔ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے تمام کاموں اور حالات میں بہترین مددگار تھے۔ جب نازل ہوتے تو پہلے اجازت طلب کرتے اور پھر نبی کے سامنے بیٹھ جاتے جیسے کوئی غلام۔ وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دحیہ کلبی رضی تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے۔ یہودی اپنی بری نیت، خیبث فطرت اور کفر کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو عذاب اور تباہی کا فرشتہ مانتے ہیں اور ان کو سب سے بڑے دشمن سمجھتے ہیں۔ عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سور میں پھونک مارنے والا جبرائیل ہے،
اور یہ سب گمراہی اور اللہ عز و جل کے ساتھ کفر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے خلاف یہودیوں کی عداوت ان کی مادی ذہنت اور خیبت فطرت کو ظاہر کرتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص سردار کے دائیں جانب بیٹھا ہے اور جو بائیں جانب بیٹھا ہے وہ دونوں اس کے قریب کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کی دنیا میں ہوتا ہے، جبکہ فرشتوں میں اعلیٰ محافظ میں اور سب مخلوقات کے سردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل ایک ہی سردار ہیں، ان کے پاس ایسی قوت اور صفات ہیں جو وہ جسے چاہیں بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور بغیر دوسرے کی کمی کے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسماء الحق اور جو کچھ جبرائیل لے کر آتا ہے وہ حق ہے، اور جو کچھ میکائیل لے کر آتا ہے وہ حق ہے، اور حق حق سے لڑائی نہیں کرتا، اور تمام حق اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں۔ یہودی کافرون نے اپنے ایمان میں فرشتوں کے ساتھ فرقہ بلندی کی ہے، انہوں نے میکائیل کو دوست مانا اور جبرائیل کو دشمن۔ وہ جھوٹے، گمراہ، فاسد اور بد کردار ہیں، بلکہ وہ تمام فرشتوں کے کافر ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ آیت اور حدیث یہودیوں کے باطل اور کچھ کھوکھلے دلائل پر گواہ ہیں۔ اگر وہ میکائیل کو مانتے ہیں تو باقی فرشتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کا کہنا ہے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے، مادی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وہ جبرائیل سے دشمنی کرتے ہیں، کیوں نہ کہ جبرائیل آپ کو قلب پر اللہ کی اذان سے نازل ہوا۔ جب جبرائیل اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوتا ہے تو یہودیوں کا اس سے کیا تعلق؟ جبرائیل علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ کافروں، تم جبرائیل سے کون سا عنصر انکار کرتے ہو؟ جبرائیل اور تمام فرشتوں کے رب سے دشمنی ہے۔ یہی یہودی فاسق، برکردار اور کافر ہیں۔ آج کے یہودی کل کے یہودیوں سے بدتر ہیں۔ تصور کریں گے یہودی ان فرشتوں سے دشمنی کرتے ہیں جنہیں رب العالمین نے قربت دی اور خاص بنایا۔ تمام لوگ اپنی فطرت کے مطابق فرشتوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ عز و جل کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی صورت اور خلقت کو خوبصورت بنایا ہے اور یہودیوں نے انہیں دشمن بنایا ہے، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی جبرائیل سے دشمنی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ جبرائیل نے نبوت کو ان میں جاری رکھنے کا حکم دیا اور اسے دوسرے کا منتقل کر دیا، جو جھوٹ اور گمراہی ہے۔ اللہ عظیم، حکیم اور خیبر ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جبرائیل ان کے رازوں کو جانتے تھے، لیکن اصل میں ان پر عذاب نازل کرنے کی وجہ سے ان سے دشمنی تھی، کیوں نہ کہ وہ عذاب کے مستحق تھے۔ یہودیوں کی جبرائیل سے دشمنی کی وجہ سے ان کا باطل گمان تھا کہ وہ جنگ اور عذاب کے فرشتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام روح العالمین ہیں، تمام رسولوں پر اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اور وہ وہی فرشتے ہیں۔ جو شخص رسول سے دشمنی رکھتا ہے وہ آد جمیع الرسل ومن آد ملکا، ایک جناح سے جو ان کی 600 پروں میں سے ایک تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے قول لوط علیہ السلام کی بستیوں کو اٹھا لیا، جو کہ 7 بستیاں تھیں اور جن کی تعداد کہا جاتا ہے کہ 4 لاکھ نفوس تھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ جبرائیل کی وہ قوت جو اللہ عز و جل نے ان میں رکھی، ان کے ساتھ ان کے گھر، محلات، بازار، مویشی اور دیگر جانور بھی تھے، اور جبرائیل نے انہیں ایک ہی جناح پر اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغیوں کی بانگیں سنی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی قوت اور انہیں اٹھا لیا اور اوپر کو نیچے کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف صورتوں میں آتے تھے۔ کبھی وہ صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں، کبھی عربی کی شکل میں اور کبھی اپنی اصلی شکل میں۔
جس پر اللہ عز و جل نے انہیں پیدا کر دیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دکھایا، جس کے 600 پروں میں سے ہر ایک سے قیمتی پتھر اور جواہرات گرتے تھے جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں 2 بار دیکھا۔ پہلی بار جب وہ غار حرا میں نازل ہوئے اور دوسری بار معراج کے واقعہ کے دوران۔ جبرائیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں سریت کے ساتھ 2 صورتوں میں 3 مرتبہ آیا ہے، یعنی سورۃ التحریم اور سورۃ البقرہ۔ اللہ عز و جل نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، کہو کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو وہ اس کی طرف تیرے دل پر اتارا گیا ہے اللہ کی اجازت سے، جو ان کے حضور میں کیے جانے والے کاموں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور اس آیت کے بعد ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافرون کا دشمن ہے۔ اور ربنا تعالیٰ کی آیت میں فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی طرف توبہ کرو تو تمہارے دلوں کو چھوڑ کر رکھ دیا، اور اگر اس کی طرف سیدھا موقف کیا تو بے شک اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ اور جبرائیل اور عمر مومنین کے ساتھ اور فرشتے کے بعد وہ ظاہر مددگار ہیں، اور ان جمیع خون فرشتوں اور انبیاء اور نبیوں اور رسولوں اور صالحین انسانوں اور ایمانداروں اور روشن رہنے والے پر سلامتی ہو۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت دے اور ہمیں اس پر قائم رکھ۔ اے دنیا کے رب، اے دلوں کو مڑا دینے والے، ہمارے دلوں کو تیری دین پر مستقر۔ اے اللہ ہمیں بدکاریوں اور آزمائشوں سے بچا جو ظاہر ہو چکی ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں اپنی یاد کرنے کی تعریف کرنے اور اچھی تیری رحمت کے ذریعے اے سب سے زیادہ رحمت والے۔ اور آخر میں یاد رکھنا کہ ہمارے عزیز ناظرین کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو ہر نئی ویڈیو کی معلومات ملیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اور سلام ہو تم پر، اور اللہ کی رحمت اور برکات ہو۔